بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رنگ سخن محمد نسیم ادا کے ساتھ، اور موضوع ہے لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کی مصروفیات۔ محترم ناظرین، کورونا کو رونا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جینا ہے۔ یہ ایک وبائے عالمی ہے جس سے ڈرنا نہیں بلکہ مقابلہ کرنا ہے، لڑنا ہے اور بچنا ہے۔ نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ اپنے تمام گھر والوں کو، بالخصوص گھر کے بزرگ افراد اور چھوٹے بچوں کو اس بیماری سے بچانا ہے۔ مگر ہاں، ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے، اور ایس او پیز یہی ہے کہ بار بار ہاتھوں کو دھونا، ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال کرنا، ماسک پہننا، بلا وجہ گھر سے باہر کم نکلنا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا۔ میں تمہید کو طول دیے بغیر آج کے اس موضوع کی طرف آتا ہوں، اور وہ موضوع یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کی کیا مصروفیات ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے ایک خصوصی پیکج بنایا ہے، آئے ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔ محترم ناظرین، اس وبائے عالمی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیگر تمام سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بھی معطل ہیں۔ بچوں کو سکول وغیرہ سے چھٹیاں ہو چکی ہوئی ہیں، جو کہ بچوں کے لیے خوشی، والدین اور اساتذہ کے لیے باعث تکلیف بات بن چکی ہیں۔ تاہم ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ یہ وقت ہمارے اور آپ کے لیے ایک لحاظ سے اس لیے سنہرا ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے، کھانے اور ان کے خیالات جاننے کا موقع میسر آیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی باتیں سنیں اور ان کی خیالات جاننے کی کوشش کریں، بجائے غصہ کرنے، ڈانٹنے، ان کی حوصلہ شکنی کرنے اور ٹوکنے کے۔ ان کی باتوں کو غور سے سنیں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ گھر میں پڑی خراب چیزیں جیسے گھڑی، موبائل فون وغیرہ بچوں کو دیں تاکہ وہ اسے کھول کر دیکھیں، تجربے کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ خود سے کھلونے بنانے میں ان کی مدد کریں، جیسے کھلونے کی گاڑیاں، ٹریکٹرز وغیرہ، جس سے ان کے اندر موجود تخلیقی صلاحیتوں کو تقویت ملے گی۔ انہیں سبق آموز کہانیاں سنائی جائیں، ذہنی سوالات کیے جائیں اور ایسے گیمز کھلایا جائیں جس سے ان کی دماغی بڑھوتری اور نشو و نما میں معاون و مددگار ثابت ہو سکیں۔ اگر انٹرنیٹ ایکسیس ہوں تو انہیں ایسے ویب سائٹس اور یوٹیوب چینلز دکھائیں جو ان کے لیے بہتر ہو، جیسے سائنس اور آرٹس کے چینلز وغیرہ۔ گلی محلے کے مساجد، امام بارگاہ یا کمیونٹی سینٹرز میں ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے چھوٹے سطح پر بچوں کو پڑھانے کا ایک خاص انتظام کیا جائے۔ بچوں سے جبراً نہیں بلکہ ان کو شوق دلا کر گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کروائیں جس سے انہیں کچھ سیکھنے کو ملے، جیسے گارڈننگ، فروٹ پروسیسنگ اور کچن کے چھوٹے موٹے کام وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہاں نمونے کے طور پر بلتستان کا دل شگر کا ایک حسین گاؤں ہورچس دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں کے معززین، اساتذہ اور باشعور جوانوں نے بچوں کے ان مسائل کو سمجھتے ہوئے چھوٹے سطح پر محلے کے مساجد، امام بارگاہ اور کمیونٹی سینٹرز میں بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے بالکل مفت جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کہ انتہائی حوصلہ افزا اور صحت مندانہ قدم ہیں۔ اوج ٹی وی ان اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ بچوں کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بیماری اور وبا سے بچنے کے لیے ایس او پیز پر خصوصی لیکچرز بھی دیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ بچے وہاں سے فراغت پانے کے بعد خود اپنے کھلونے بناتے ہیں اور ان کے ساتھ خوب کھیل کر موج مستیاں بھی کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا دن اچھا، خوبصورت اور بامقصد انداز میں گزر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بچے گھر کی رونق ہیں اور سب کی خوشی کا باعث ہیں۔ کہتے ہیں فقط مال و زر و دیوار و در اچھا نہیں لگتا،
فقط مالو زرو دیوار و در اچھا نہیں لگتا، جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، جہاں بچے نہیں ہوتے وہاں وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ لہٰذا SOPs کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کو اس وبائے عالمی سے بھی بچائیں، پڑھنے بھی دیں، سیکھنے بھی دیں، کھیلنے بھی دیں اور شرارت بھی کرنے دیں، اس لیے کہ اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوخ ہوا میں، اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوخ ہوا میں، پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے، پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے۔ یقیناً یہ پیکج آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پر آپ لوگ عمل بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔